السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائن۔ ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ نے آج کہا ہے کہ رہائشی پلاٹس پر اپنا ذاتی مکان تعمیر کرنے کے لیے گروہ لکشمی اسکیم کا آئندہ ماہ سے آغاز ہوگا۔ ریزرو بینک آف انڈیا RBI نے کہا ہے کہ سال 2023-24 میں توقع ہے کہ ہندوستان کی شرح ترقی مستحکم رہے گی اور افراط زر کی صورتحال بھی آسان رہے گی۔ ریاستی حکومت نے تمام 33 اضلاع میں نشہ آور اشیاء سے چھٹکارا پانے کے لیے مراکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ محمود علی نے آج کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے عوام کے ساتھ تعاون کرنے والے رویے کی بنا پر ریاستی پولیس کے تعلق سے عوامی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ حکومت نے قوم کی خدمت کرتے ہوئے 9 سال مکمل کر لیے ہیں۔ وہ اس بات پر کافی گرمجوشی محسوس کرتے ہیں۔ اسی دن 2019 میں مودی نے دوسری میعاد کے لیے وزارت عظمیٰ کے عہدے کا حلف لیا تھا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کی جانب سے کیے گئے ہر فیصلے کا یہی مقصد تھا کہ عوام کی زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ مودی کے مطابق وہ ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کے لیے اپنی جانب سے مزید سخت محنت کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مودی نے اپنے ٹویٹر پر ایک ویب سائٹ کی لنک شیئر کی جس میں گزشتہ 9 سال کے دوران ہندوستان کے ترقی کے سفر کو دکھایا گیا۔ مودی نے عوام کو یہ ویب سائٹ دیکھنے کا مشورہ دیا۔ ریاستی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ریاست کے تمام 33 اضلاع میں نشہ آور ادویات سے چھٹکارے کے لیے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب چند ماہ قبل تلنگانہ حکومت نے ریاستی ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اس سلسلے میں ایک لائحہ عمل کو منظوری دی تھی۔ ان مراکز میں نشے کے عادی افراد کے مفت علاج کے علاوہ یوگا تھراپی اور کونسلنگ کی جائے گی تاکہ وہ نشیلی دواؤں سے خود کو دور رکھنے میں کامیاب رہ سکے۔ رواں برس فروری میں حکومت نے ریاست بھر میں نئے ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سال 2016 میں سماجی جہدکار وینو مادھو نے عدالت میں مفاد عامہ کے تحت ایک درخواست داخل کرتے ہوئے ریاستی حکومت سے تمام اضلاع میں نشہ آور دواؤں کی عادت سے چھٹکارا دلانے کے لیے مراکز قائم کرنے کی اپیل کی تھی۔ ریاستی وزیر داخلہ محمود علی نے آج کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے عوام کے ساتھ تعاون کرنے والے رویے کی بنا پر ریاستی پولیس کے تعلق سے عوامی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوستانہ پالیسی کی بنیاد پر ریاست میں امن و سلامتی کی صورتحال میں بہتری واقع ہوئی ہے۔ داخلہ نے وزیر زراعت نریندر ریڈی کے ہمراہ آج ونپرتی ضلع SP آفس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر محمود علی نے کہا کہ ریاست بھر میں 64% CCTV کیمرے کامیابی کے ساتھ نصب کیے گئے جبکہ تلنگانہ اس معاملے میں ملک بھر میں پہلے مقام پر ہے۔ محمود علی نے ریاست کو سارے ملک کے لیے ترقی کی ایک مثال بنانے کا سہرا وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے سر باندھا۔ انہوں نے ریاست میں صنعتوں کے قیام کے لیے چھوٹے کاروباریوں کی کاوشوں کو اجاگر کیا اور اس بات پر زور دیا کہ تلنگانہ میں تمام طبقات متحد ہیں۔ نظام آباد کے MP دھرما پوری اروند نے اس احساس کا اظہار کیا ہے کہ تلنگانہ میں BRS کا صحیح متبادل BJP ہی ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اروند نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ ایسے افراد جو عوام کی خدمت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں خود ہی BJP میں شامل ہو جائیں گے۔ اس موقع پر اروند نے ان قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا کہ پارٹی MLA اٹیلا راجندر کانگریس میں شامل ہو جائیں گے۔ اروند نے اس طرح کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے BRS سے معطل کیے گئے سرینواس ریڈی اور جوپلی کرشنا راؤ کو BJP میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اروند نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے کام کرنے کے طریقے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ آنے والے انتخابات کے ذریعے KCR کی قیادت کے خلاف عوام کی ناپسندیدگی کا اظہار ہوگا۔ ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ نے آج کہا ہے کہ رہائشی پلاٹس پر اپنا ذاتی مکان تعمیر کرنے کے لیے گروہ لکشمی اسکیم کا آئندہ ماہ سے آغاز ہوگا۔ ضلع نگر کرنول میں 150 استفادہ کنندگان میں ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ گروہ لکشمی اسکیم ایسے افراد کو پیدا پہنچے گا جو اپنی ذاتی زمین رکھتے ہیں اور مکان تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہریش راؤ نے اچمپیٹ میں 1.5 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک نئے انڈور اسٹیڈیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے NTR گری اسٹیڈیم کو 2 کروڑ روپے سے ترقی دے جانے کے کاموں کا بھی آغاز کیا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے تمام محکموں کے سربراہوں کے دفاتر ایک جگہ جمع کرنے کے لیے سیکریٹریٹ کے قریب ٹوین ٹاورز تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چونکہ نئے سیکریٹریٹ کا کام کاج شروع ہو چکا ہے، KCR نے کل عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے تمام محکموں کے سربراہوں کو
ایک جگہ جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں سیکریٹریٹ کے قریب ایک عمارت قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ KCR نے عہدیداروں سے کہا کہ نئے سیکریٹریٹ کے قریب سرکاری اراضی کی نشاندہی کرنے کے بعد اس مقام کو قطعیت دی جائے۔ BJP کسان مورچہ کے ریاستی صدر سریدھر ریڈی نے آج الزام عائد کیا ہے کہ مرکز کی جانب سے کسانوں کے لیے مختلف پروگرامز متعارف کرائے جانے کے باوجود تلنگانہ حکومت کسانوں کی بھلائی کی اسکیمات کو نافذ نہیں کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں ریاستی BJP کسان مورچہ آفس میں منعقدہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے سریدھر ریڈی نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ حالیہ غیر موسمی بارش سے ہوئے نقصانات کے باوجود ریاستی حکومت کسانوں کی مدد نہیں کر رہی ہے۔ کرناٹک کی سابقہ BJP حکومت پر لگا KKRDB گھوٹالہ کا الزام، کانگریس حکومت نے دیا جانچ کا حکم۔ کرناٹک میں نو تشکیل کانگریس حکومت نے ریاست کی ذمہ داری سنبھالتے اس سرگرمی کے ساتھ عوام کے حق میں کام شروع کر دیا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق کرناٹک کی سابقہ BJP حکومت پر کلیان کرناٹک ریجنل ڈیولپمنٹ بورڈ KKRDB میں گھوٹالے کا الزام لگا ہے۔ اس سلسلے میں کرناٹک حکومت کے وزیر پریانک کھڑگے نے شکایت درج کرائی ہے۔ شکایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کانگریس حکومت نے گھوٹالے کی جانچ کا حکم صادر کر دیا ہے۔ کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار نے کلیان کرناٹک ریجنل ڈیولپمنٹ بورڈ گھوٹالہ معاملے پر اپنے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ صرف کلیان کرناٹک ریجنل ڈیولپمنٹ بورڈ ہی نہیں بلکہ ایسے کئی گھوٹالے ہوئے ہیں، ہم انصاف کریں گے اور جلد ہی سب گھوٹالوں کی جانچ کے احکام صادر کیے جائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ کلیان کرناٹک ریجنل ڈیولپمنٹ بورڈ کو پہلے حیدرآباد کرناٹک ریجنل ڈیولپمنٹ بورڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی تشکیل 2013 میں کی گئی تھی اور بیدر، بیلاری، کلبرگی، کوپل، رائچور اور یادگیر ضلعوں کے ساتھ ساتھ 40 اسمبلی حلقوں میں ترقی کی ذمہ داری اس بورڈ پر ہے۔ واضح رہے کہ کچھ ماہ قبل سماجی کارکن گروناتھ ودے نے کہا KKRDB گھوٹالے کا الزام عائد کرتے ہوئے CBI جانچ کا مطالبہ کیا تھا۔ ودے نے اپنی شکایت میں کہا تھا کہ بورڈ کے ٹینڈر جاری کرنے میں بدعنوانی ہوئی، ساتھ ہی جتنا فنڈ بورڈ کو دیا گیا اتنا خرچ نہیں ہوا، بورڈ کے تحت جو کام ہوا اس کا معیار بھی خراب ہے، ساتھ ہی فنڈز کی تقسیم میں بھی تفریق کا الزام عائد کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، بورڈ کی میٹنگ بلانے میں اصولوں کو نظر انداز کیے جانے اور ترقیاتی کاموں کا آڈٹ نہ ہونے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ ریاست تلنگانہ میں آنے والے انتخابات کی تیاریوں، انتخابی سرگرمیوں کا ایک طرح سے آغاز ہو چکا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کی جانب سے مسلمانوں سے کیے جا رہے وعدوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہر پارٹی اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش شروع کر چکی ہے۔ آنے والے الیکشن میں مسلم ووٹ کس پارٹی کے حق میں ہوں گے؟ مسلم دانشوروں، مسلمانوں کے ہمدردی رکھنے والوں اس سلسلے میں ایک لائحہ عمل تیار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس موضوع پر سنجیدہ نظر آ رہے مشتاق ملک، جو تحریک مسلم شبان کے صدر ہے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلم ووٹ اسی جماعت کے حق میں جائیں جو مسلمانوں کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے پورا کرے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلم قیادت صرف شہر تک محدود نہ رہے بلکہ اضلاع سے بھی مسلمان کو MLA اور MP کا ٹکٹ دیا جائے۔ بہرحال مسلمانوں کو اس سلسلے میں جلد از جلد فیصلہ لینا چاہیے کہ وہ آنے والے اسمبلی یا لوک سبھا انتخابات میں کس پارٹی کو ووٹ دیں۔ آئیے جانتے ہیں تحریک مسلم شبان کے صدر مشتاق ملک کے خیالات۔ چلچلاتی دھوپ میں فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کے لیے چیولہ رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر رنجیت ریڈی کی جانب سے چھتریاں دیے گئے، جس پر کاروباری افراد نے MP کا شکریہ ادا کرتے ہوئے MP رنجیت ریڈی زندہ باد کے نعرے لگائے۔ CRPF بارکرز سے شاہین نگر سے آگے تک مین روڈ پر چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو یہ چھتریاں دی گئی۔ اس موقع پر جلپلی میونسپلٹی BRS پارٹی کے پریزیڈنٹ اقبال بن خلیفہ اور محمد خلیفہ، علی منصوری، محمد نعیم و دوسرے موجود تھے۔ اس موقع پر اقبال بن خلیفہ بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا۔ MP صاحب زندہ باد، MP صاحب زندہ باد، جے رنجیت ریڈی جے۔ جے رنجیت ریڈی صاحب زندہ باد، MP صاحب زندہ باد۔ MP صاحب کا بہت بہت شکریہ، جو ہمارا ایراگونٹا جلپلی میونسپلٹی جو اسٹارٹ ہو رہی ہے گریٹر حیدرآباد چندراگونٹا کانسٹیچوئنسی سے قبرستان جانے سے، یہ مین روڈ پر جتنے بھی دکانوں والے جو دکانوں والے جو ایریا کے ہیں، یہ الحمدللہ جو ہے نا ان لوگ دھوپ میں تھے بول کے ان لوگوں کو چھتریاں دلائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اقبال بن خلیفہ جلپلی میونسپل BRS پارٹی کا پریزیڈنٹ، جو اپنا ایراگونٹا CRP گیٹ کرنے سے لے کے جو ہے نا اپنے شاہین نگر کے آگے تک جو مین روڈ پہ جو پرانے جو دکانوں والے تھے،
जो धूप में कारोबार कर रहे थे वो दुकाना वालों को इधर से एमपी साहब की नज़र पड़ी थी, देखे थे उन्होंने, देख के जो है ना ये छतरियाँ एमपी साहब भिजाए उनके तरफ से। वो दुकाना वाले भी जो है ना बहुत शुक्रिया अदा करे एमपी साहब का भी, डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दुकाना वाले भी, रोड के दुकान वाले जो धूप में बैठ के जो कारोबार कर रहे थे उन लोगों का उनका शुक्रिया भी अदा करे अल्हम्दुलिल्लाह। यही है जो है ना टीआरएस हमारे बीआरएस पार्टी का जो है ना जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी बने जब से, और यहाँ पर जितना भी जो है ना जो वर्क हो रहा है हमारे सबिता इंद्र रेड्डी मैडम और हमारे डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब, ये टीआरएस केसीआर सीएम और केटीआर साहब के तरफ से जो है ना जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में जितना भी आज डेवलपमेंट हो रहा है ये उन्हीं के तरफ से, उन लोगों के तरफ से ही चाहिए। ये हमारे सीएम केसीआर साहब के जितने भी स्कीमा है अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हम पूरा पब्लिक में लेके जाके जो है ना वो स्कीमा गरीब लोगों तक हम लोग वो स्कीमा जो है ना उन लोगों तक पहुँचाते हैं, उसका फ़ायदा भी उन लोगों को उठाने लगाने लगाते अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना हमारे डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये दुकाना वाले भी जो है ना बहुत उनका शुक्रिया अदा करे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब जिंदाबाद, डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब जिंदाबाद, डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद। हुकूमत के 2000 रुपये की नोट को वापस लेने के ऐलान के बाद कई कारोबारी इदारे 2000 रुपये की नोट लेने से इनकार कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने इसे कारोबारी इदारों में लेने से इनकार की तलब पर कार्रवाई करने की बात कही। फिर भी कारोबारी इदारे अवाम को मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा कर रहे हैं। ऐसा ही फलकनुमा पर वाक़े एक पेट्रोल पंप पर 500 रुपये का पेट्रोल डलवाने पर ही 2000 रुपये की नोट कबूल कर रहे हैं। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हुकूमत के फैसले से सरमायाकार फ़ायदा उठा रहे हैं। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।